السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آئیے آپ کی خدمت میں ایک عظیم حدیث رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جسے امام نسائی نے اپنی سنن نسائی کے اندر روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان مکہ او المدینہ سمع صوت انسانین يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو إلى أن ييبس، رواہ النسائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور انہیں کسی بڑے جرم میں عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان میں سے ایک اچھی طرح اپنے پیشاب سے پاکی نہیں حاصل کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کھجور کی منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ان میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا شاید ان کے عذاب میں نرمی کر دی جائے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہوں۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے ما لم ییبسا او ان ییبسا فرمایا یا الی ان ییبسا فرمایا۔ دوستو اور بھائیو، یہ حدیث مختلف بخاری، مسلم اور مختلف کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور یہ دونوں کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا تھا ان کے خیال میں یہ کوئی بڑا جرم نہیں تھا، معمولی جرم تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹیں یا پیشاب کے قطروں سے بچنا یا چغل خوری کرنا، یہ ان کے نزدیک کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا۔ حالانکہ شریعت کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ عذاب قبر میں انسان ملوث ہے، وہ دونوں، چغل خور بھی اور وہ بندہ بھی جو پیشاب کے چھینٹے یا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ہے۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ کبیر سے مراد ہے کہ ان کا ترک کرنے، یعنی یہ عمل جو چغل خوری کا تھا یا ایسے ہی پیشاب سے نہیں بچتے تھے، ناپاک ہی رہتے تھے یا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے، اس کا ترک کرنا، چھوڑنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں تھی۔ اگر چاہتے تو آسانی سے اس گناہ سے وہ دونوں بچ سکتے تھے۔ اسی طرح سے چغل خوری دو آدمیوں کے بیچ میں فساد اور فتنہ ڈالنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات پہلے کو پہنچانا، اس کا نام چغل خوری ہے۔ یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہاں ایک اور مسئلہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس حدیث کو دلیل، حالانکہ یہ دو اہم گناہوں کی طرف، غلطیوں کی طرف اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی، لیکن بہرحال فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں جس میں بہرحال انہیں کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی۔ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبروں پر درخت لگانا یا ٹہنی لگانا یا ان پر گیہوں یا جو ڈالنا وغیرہ بونا جس سے وہ ہرا بھرا رہے، یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے۔ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ امام عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ کام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ خلفائے راشدین نے کیا اور نہ ہی تابعین نے یہ سب کام کیا۔ قرون اولا مفضلہ میں پہلے 3 صدیوں میں نبی صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی کے بعد صحابہ تابعین کے دور میں یہ عمل کہیں نہیں ہوا ہے۔ اور جو لوگ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جس میں یہ حدیث جو ہے 2 قبروں پر ٹہنی لگانے والی، تو علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا تھا کہ یہ دونوں عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ آپ کو اللہ نے بتلایا تھا، اور آپ جن قبروں پہ ٹہنی یا درخت لگانے کی بات کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو اللہ نے بتایا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے؟ امام ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان دونوں قبروں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ آپ نے ان دونوں قبروں کے علاوہ اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ انتقال کرتے تھے، آپ ان کے نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمایا، صرف ان 2 قبروں والوں کے ساتھ فرمایا۔ اور تو مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسی بدعت کو نہ شروع کریں جسے اللہ عز و جل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا ہے۔ فتاوی اسلامیہ احکام الجنائز للالبانی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو ٹہنیاں لگانا اور یہ سب پھول پتیاں اسی حدیث کے حوالے سب کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے، جس کا اسلام میں قطعاً اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ترجمہ کرتے ہیں، اس میں ملاتے ہیں ایک لفظ، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں قبر پہ رہیں گی تر ہیں، اور چونکہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں تو جب تک یہ تر رہیں گی تب تک اللہ کی تسبیح بیان کریں گی، اور اللہ کی تسبیح جب تک یہ بیان کرتی رہیں گی تب تک صاحب قبر کے اوپر عذاب ہلکا رہے گا۔ اور دلیل پکڑتے ہیں تو جب بے جان ٹہنیاں جو تسبیح بیان کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے صاحب قبر کو، جبکہ وہ اس صاحب قبر کے لیے نہیں سبب بن رہی ہیں، جن کے اس صاحب قبر کو نہیں جانتی، وہ تسبیحاں پڑھ رہی ہیں، ان کی وجہ سے صاحب قبر کو جب عذاب سے خفت اور ہلکا عذاب ہوتا ہے یا عذاب سے بچ جاتے ہیں اتنی دیر تک، تو ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم تو اپنے مردوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن پڑھ کر کے اور اس اجر کو ایصال کرنا، ثواب کرنا صاحب قبر کے لیے کیوں نہیں جائز ہے؟ یہ دلیل پکڑتے ہیں اس سے، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں کا اینٹ کہاں کا توڑا، بھان متی سے رشتہ جوڑا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدعتیوں کے ذہنیت، گندی ذہنیت کو اللہ تعالیٰ صاف اور ستھرا فرمائے، اور کہاں سے کہاں جوڑتے ہیں۔ حالانکہ آپ پوری ٹوٹل احادیث کھنگال ڈالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ ٹہنیاں جو تازہ ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جس پر پورے دھرم اور پورے مذہب اور پوری بدعت کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی یا یہ عمارت قائم کری تھی، جس بنیاد پر وہ بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے ان بدعتیوں نے جو اہانت رسول کے مرتکب ہیں، توہین رسالت کے مرتکب ہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے اس کو اضافہ کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انہوں نے یہودیوں کے طرز پر، جیسے وہ لوگ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہودی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ بالکل یہی روش اور یہی طریقہ اس حدیث کے تعلق سے بھی ان بدعتیوں نے نکالا ہوا ہے، اور اتنا اضافہ کر کے کہ تسبیح بیان کرتی، یہ اس کو اضافہ کیا انہوں نے اس کو ایڈ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے۔ اللہ ہمیں ایسی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔